علیہ وسلم کی ایک روایت کو ساتھ لے کر اپنے گھر کے اندر اس کو دہرا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ کون مجھ سے یہ 5 باتیں لے گا جس پر عمل کرے یا آگے ان لوگوں کو پہنچا دے، سکھا دے جو اس پر عمل کریں گے۔ قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ باتیں سیکھوں گا اور اس کو آگے لوگوں کو سکھاؤں گا۔ فعد خمسا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 باتیں شمار کی، یعنی 5 باتیں ارشاد فرما دی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، بھائی اللہ جل شانہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے تقسیم کر رکھا ہے اس پر راضی ہو جا، اس پر خوش ہو جا، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک قائم کر تو مومن بن جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کر تو مسلمان بن جائے گا۔ اور 5ویں بات ارشاد فرما دی، وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ، کثرت کے ساتھ ہنسنا نہیں، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب جو پہلی بات ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہم عام طور پر عبادات کے حوالے سے کبھی سال میں کوئی چیز، کبھی ہفتے میں، اور بعض اوقات کبھی کبھار کوئی ایک عمل کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا انسان کو بڑا عبادت گزار بنا دیتا ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ سے بچنا۔ اور علماء فرماتے ہیں صرف گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو، تو اس کے نہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اب بعض اوقات بندہ دوسرے اعمال میں لگا رہتا ہے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کا کمال یہ ہے کہ بندہ باجماعت نماز پڑھ لے۔ بعضوں کے جی ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کر لوں، ان سے کہہ دے لکڑی جمع کر دے، اور پھر میں مسجد میں کسی اور کو نماز حوالہ کر لوں، اور میں جا کے جو لوگ نماز کے وقت اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے، نہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مسجد میں چل کر آ نہیں سکتے، اور نہ کوئی دشمن کا ایسا خوف کہ گھر سے نکلنے کی وجہ سے موت کا خطرہ ہے، اس طرح کے لوگ جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتے، میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ابھی کتنی بڑی بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا۔
بعض اوقات بندہ اعمال میں لگا رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو پورا دن روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ بعض لوگ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو پوری رات سوائے کھڑے ہونے کے، اپنے آپ کے تکانے کے کچھ نہیں ملتا۔ علماء نے اس میں ایک وجہ تو یہ کہ بندے کی نیت اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور ہو، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو روزہ افطار کرتا ہے اس نے پیسہ حرام کا کمایا ہے، رشوت کا، سود کا، ناجائز کا، اور یہ عبادات نماز پڑھتا ہے لیکن کپڑا حرام کا، اس کے پاس پانی حرام کا۔ اس لیے فرمایا اگر سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ رشتہ داری اس کو جوڑ کے رکھو، رشتے کو توڑنا، اس کو کاٹنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری بات، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اس پر خوش ہو جا، راضی ہو جا، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ انسان عمومی طور پر دوسروں کو دیکھ کر چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ زبان پہ ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جب میرے پاس کچھ نہیں تو دوسروں کے پاس جو کچھ دیکھ کر چلتا ہے تو پھر یہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، تو پھر بعض اوقات حلال کی بجائے حرام کا طریقہ اپنا لیتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کر، الحمدللہ۔ جو پاس ابھی نہیں ہے صبر کر، اگر اللہ نے میری تقدیر میں، قسمت میں لکھی ہے کوئی چیز، انشاءاللہ میں محنت کا مکلف ہوں، محنت کروں، جس درجے محنت کرنی چاہیے میں اس درجے محنت کروں، ملے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے صبر کروں۔ آج دنیا نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے گریباں کو پکڑ رہے ہیں۔ ایک بھائی کو اللہ نے کچھ دیا ہے، دوسرا بھائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے مال کو چھیننا، اس کی گاڑیوں کو چھیننا اور ناحق قتل کر لینا، یہ سارے واقعات آج دنیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ انسان اپنی قسمت پر راضی نہیں ہے۔ تیسری چیز، احسن الی جارک، تو اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک قائم کر لینا، تکن مؤمنہ، تو ایمان والا بن جائے گا، مومن بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کر چکے کہ مجھے ڈر لگ گیا کہیں میراث میں شریک نہ قرار دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون شخص؟ فرمایا جس کی تکلیف اور شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے اور اس کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک، جو خود اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کر، تو مسلمان بن جائے گا، تجھے مسلمان کہلانے کا تجھے حق حاصل ہو جائے گا۔ خود جو چاہتا ہے اپنانے کا، لوگوں کو بھی وہ دو، خود عزت چاہتا ہے لوگوں کو بھی عزت دو۔ اگر کوئی بندہ خود تو عزت چاہتا ہے لیکن دوسرے بندے کو عزت نہیں دے رہا، دوسروں کی عزت کو برداشت نہیں کر رہا، ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمایا، اور 5ویں چیز جو حضور نے فرمایا وہ ہے کہ انسان زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کھل ہنسنا اور کھلکھلا کے ہنسنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن کثرت الضحک، کیونکہ زیادہ ہنسنا تمیت القلب، انسان کے دل کو مار دیتی ہے، مردہ بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جانو تو پھر تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور تمہارا رونا بڑھ جائے گا۔
اس لیے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے احوال اس کو سامنے رکھنا، قیامت کے دن کے احوال کو سامنے رکھنا، اور اسی پر سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اور اپنی غفلت پر روکے رہنا۔ اللہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم